بسم الله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد لم يصل على معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعازا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الصلاة والسلام على الأول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يومنا هذا ومن يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوشنودی اہل بیت نبوت علیہ السلام اور بالخصوص حضرت سید الانبیاء امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ، یزیدیت مرد. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیز طلباء کا مجمع ہے اور میں بھی ایک دینی درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارا کام بھی درس و تدریس کا ہے. میری خواہش یہ ہوگی کہ جو لمحات میں آپ کے سامنے ہوں اور میں آپ کے سامنے جو فرامین خداوند عالم، فرامین پیغمبر اسلام یا ائمہ طاہرین علیہ السلام پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا متوجہ رہنا اور یہ فرامین کوشش کرنا کہ کچھ اقتصابات اپنے ساتھ لے کے جائیں اور زندگی میں ان کو اپنا معمول بنائیں. آپ کی مجلس عام مجالس سے ذرا ہٹ کے ہے. عام مجالس میں پڑھے لکھے ان پڑھ ہر قسم کا فرد موجود ہوتا ہے اور آپ میں سے کچھ بھی نہیں تو کم از کم 98% پڑھے لکھے اور زمانہ حال میں طالب علم کی حیثیت سے ہیں
اور طالب علم بھی سطحی حیثیت کا نہیں، ماشاءاللہ آپ یونیورسٹی اور کالج کے سٹوڈنٹ ہیں. جب انسان اس سطح پہ پہنچ جائے تو اس کا معیار تفاہم ذرا دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ تو ہے ہی تفاہم و ادراک کا منصب ہے کہ جتنا اس میں زیادہ سوچیں گے، جتنی ترکیبیں زیادہ بنائیں گے، اتنی کامیابی زیادہ حاصل ہوگی. تو میں جو گفتگو آپ کے سامنے کروں گا کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق ہو، اور پھر اس میں آپ غور و فکر کریں. یہی غور و فکر ہے، یہی تدبر ہے، یہی تفکر ہے جس نے خیمہ میں رہنے والے انسان کو بلند و بالا بلڈنگ بنایا سکھایا. کھچر اور گھوڑے پہ سواری کرنے والے انسان کو اسی تفاہم میں نے، اسی سوچ نے، اسی فکر نے ہوائی جہاز بنانے کی توفیق عطا کی. قرآن مجید انسان کی عقلوں کی کتاب ہے، اور اس کو جب پڑھیں تو بہت ساری آیات کے آخر میں اللہ کا فرمان اس مقام پہ جا کے رکتا ہے، افلا تعقلون، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو سوچتے کیوں نہیں؟ افلا یتفکرون، اس میں تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ لا تتدبرون، اس میں تم گہری سوچ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی کتاب جو ہے قرآن مجید، جس کو اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے منشور دین قرار دیا ہے، یہ کتاب جسم کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انسان کی عقل کی رہنما ہے. کتنی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ نے آپ کی عقل کے لیے رہنما قرار دیا ہے. آپ کے دین کا تعلق، اس کتاب کا تعلق، امام کا تعلق بے وقوفوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب بھی عقل مندوں کی کتاب ہے، اور امیر المومن جیسا امام بھی عقل مندوں کا امام ہے. یہ بار بار للکار رہی ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، اس میں تفکر کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جس مخلوق کی صنف سے آپ کا اور میرا تعلق ہے، اس صنف مخلوق کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. کیسے؟ مثلا اشرف المخلوقات، اللہ کی تخلیق کو اگر تقسیم کرنا چاہیں تو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ ہے جمادات کا، جن میں بڑھنے، پھلنے، پھولنے کی صلاحیت نہیں ہے. پتھر ہے، زمین ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پہاڑ جو 200 فٹ کی بلندی تھا وہ 5 سال گزرنے کے بعد 205 فٹ ہو جائے. اس میں بڑھنے اور اس میں پھلنے پھولنے کی صلاحیت نہیں ہے، جامد ہے. جتنا اللہ نے وجود دیا ہے اسی پہ قائم ہے. اس سے ایک درجہ بلند مخلوق وہ نباتات کی مخلوق ہے. نباتات چاہے اناج سے تعلق رکھتی ہو، پھلوں سے تعلق رکھتی ہو، سبزیوں سے تعلق رکھتی ہو، جڑی بوٹی ہو، یہ ایک قدم اس سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں پھلنے پھولنے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے. جو حرکت، جو حیثیت، جو فضیلت اس میں نہیں تھی وہ فضیلت اس میں پائی جاتی ہے. لیکن جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے گا، اپنے ارادے سے ایک آدھ قدم آگے پیچھے نہیں جا سکتا. لیکن جس ذات کو اللہ نے
اس پر بھی حاکم قرار دیا ہے. اگر وہ اشارہ کر دے تو پھر سارا نہیں، منشا کے مطابق آدھا کٹ کے آگے آتا ہے اور آ کے رسالت کی گواہی دیتا ہے. لیکن اپنی مرضی سے یہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. تیسری مخلوق وہ اس سے بھی ذرا افضل ہے، اس میں بڑھنے پھلنے پھولنے کی صلاحیت بھی ہے اور اپنے ارادے سے چلنے پھرنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور اس کو ہم حیوانات کہتے ہیں، حشرات کہتے ہیں، پرندے کہتے ہیں. یعنی جو عظمت پرندے اور حیوانات میں ہے وہ نباتات میں نہیں، جو نباتات میں ہے وہ جمادات میں نہیں. لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ اس خالق نے جس مخلوق کو جیسا وجود دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کے اندر زندگی گزارنے کی تعلیم اللہ نے روز اول سے رکھی ہے. اب آپ اور ہر بندہ سوچے گا کہ یہ پتھر ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ پتھر کے دامن میں دیکھیں، پہاڑ کھودا جاتا ہے، وہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں، تاثیریں مختلف ہوتی ہیں. ایک ہی پہاڑ کے دامن میں فیروزہ بھی نکلتا ہے، عقیق بھی نکلتا ہے، یاقوت بھی نکلتا ہے. انہیں ضرورت ہے کہ زمین سے اپنی تاثیر حاصل کریں. رنگ ہر ایک کا مختلف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں یہ صلاحیت اور شعور رکھا ہے کہ اگر فیروزہ اس ہلکے سے نیلے کلر میں ہے تو وہ کسی سرخ کلر کو قبول نہیں کرتا، ولو وہ عقیق اور فیروزہ اکٹھے ہی کیوں نہ ہوں. سرخ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ اس کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ نے اس کی فطرت میں کچھ اور رکھا ہے، اس کی فطرت میں کچھ اور رکھا ہے. اس سے آگے چلے جائیں، نباتات ہیں. نباتات کو بھی اللہ نے رب العزت نے زندگی گزارنے کی صلاحیت عطا کی ہے. یہ کسان بیج بوتا ہے، کسی کسان کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایک ایک دانے کو اٹھا کر اس کا چہرہ، اس کا رخ اوپر کی طرف رکھے. رات کی تاریکی میں مٹھی میں بند ہے، ایسے چھٹا لگا دیا، کوئی کروٹ کے بال ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی الٹا آ گیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس دانے کو شعور عطا کیا ہے کہ تیرا کام بلندی کی طرف ہے. اگر رخ الٹا بھی ہو جائے تو دانے سے نکل کر اپنے رخ کو موڑ کر بلندی کی طرف جانا ہے. کتنا کریم ہے وہ اللہ کے جس نے اس دانے کو شعور عطا کیا ہے. اور پھر اس دانے کا کمال دیکھ لیں کہ اگر آپ اکڑا عام طور پہ زہریلا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اس کے بیج کو اور گنے کے بیج کو ایک ہی زمین میں ایک ہی وقت میں نیچے اوپر رکھ کر وہاں پہ کاشت کر دیں. ایک ہی پانی ہے، ایک آب و ہوا ہے، ایک مقام ہے، ایک محل ہے، ایک موسم ہے. لیکن جب بڑا ہوگا تو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اکڑا میٹھا ہو جائے اور گنا کڑوا ہو جائے. جڑیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے شعور عطا کیا ہے کہ تیرا کام ہے زمین سے میٹھے اجزاء کو لینا، تیرا کام ہے کڑوے اجزاء کو لینا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے ان کو ڈھنگ سکھا دیا، طریقہ سکھا دیا. لیکن پہاڑ سے افضل نباتات ہے، نبات سے افضل حیوانات ہیں، اور حیوانات سے افضل پھر اللہ نے انسان کو بنایا. ان میں بڑھنے پھلنے پھولنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، اپنے ارادے سے آگے پیچھے چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی ہے. اور اللہ نے جو اس کو دماغ دیا ہے وہ حیوان اتنا نہیں سوچ سکتا جتنا انسان سوچ کے بلندی کی طرف پرواز کر سکتا ہے. یعنی ساری خاصیتیں اللہ نے انسان میں رکھ کر اس میں ایک عظیم خاصیت رکھی ہے، عقل کی پاور، کہ اس کو استعمال کر کے انسان نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب اگر ایک ایک چیز بندے کی تخلیق کی ہوئی کو دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ جانے یہ ٹنوں کے حساب سے ہوائی جہاز سب سفر میں لے کے اڑتا کیسے ہے، اور یہ زمین پہ آ کے اترتا کیسے ہے، وہاں پہ اپنے
اپنے وزن کو قائم کیسے رکھتا ہے، یہ انسان کی عقل کی ایجاد ہے۔ جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس شعبے سے اس کا تعلق ہے، اور انہوں نے اس جیسی ایک بلا بنا دی ہے۔ اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ گیا، اب میزائل بنا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس میں ایسی مشین فٹ کی ہے کہ ہزاروں میل سینکڑوں میل دور بیٹھ کر اس کا نشانہ لگاتے ہیں، کوئی بھی اپنے نشانے سے خطا نہیں کرتا۔ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر وہ میزائل چلاتے ہیں، ٹھیک اپنے نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ کریں کہ جس اللہ نے یہ عقل دی، اور اس عقل کا ابھی تک انسان نے 1% استعمال کیا ہے، ابھی 99% اس عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ نہ جانے رہتی دنیا تک کتنا انسان ترقی کرے گا۔ تو کون اندازہ کرے کہ جس انسان کی تخلیق اتنی عظیم ہو، اس عقل کے خالق کی مخلوق کتنی عظیم ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ میں نے مقدمتاً چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور پھر انسانوں میں بھی درجے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی 1% سے لے کر 100% تک 1% کا ان کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے۔ کوئی انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز ہے اور کوئی انتہائی گھٹیا درجے پہ فائز ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان زندہ انسانوں میں سے 2 گروہ بنا دیے ہیں۔ ایک گروہ کو کہا کہ یہ زندہ رہ کے مردہ ہے، اور ایک گروہ کے متعلق کہا کہ یہ مر کے بھی زندہ ہے۔ ٹھیک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو جتنی مخلوقات ہیں، جو ادنا مخلوق تھی، وہ اپنی زندگی گزارنے میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر جانور کو آپ آزاد چھوڑ دیں، یہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے شعور میں رکھا ہے کہ تو نے زندہ کیسے رہنا ہے۔ حتیٰ کہ یہ اپنے علاج معالجے میں بھی کسی ڈاکٹر کے محتاج نہیں ہے۔ حیوانات جا کے دیکھیں جنگلوں میں، کون ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر رہا ہے؟ وہ حیوانات ہیں، کیا وہ مریض نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں مریض۔ علاج کیسے ہوتا ہے؟ علاج اللہ نے ان کی شعور میں رکھا ہے، فطرت میں رکھا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ بعض اوقات دیکھتے ہوں گے کہ کتا گھاس کھا رہا ہے، کھاتا یا نہیں؟ اب کتے کا کیا کام ہے؟ گھاس کھانا۔ اور گھاس ہر قسم کا نہیں کھائے گا، مخصوص قسم کا گھاس کھائے گا۔ یعنی اللہ نے جب طبیبوں سے پوچھا گیا یہ کتا گھاس کیوں کھاتا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے اس کے شعور میں رکھا ہے کہ اگر تجھے اپنے بدن میں اس قسم کی کیفیت اور بیماری محسوس ہو تو فلاں قسم کا گھاس کھانے سے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی یہ مخلوقات ادنا تھی، گھٹیا تھی انسان سے، جانور، پرندے، حشرات، یہ سارے کے سارے انسان سے گھٹیا تر ہیں۔ یہ زمین گھٹیا تر ہے انسان کے نسبت، یہ نباتات یہ گھٹیا تر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو گھٹیا بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو ادنا تھی وہ اپنی زندگی گزارنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس کو اشرف بنایا، وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ تنہا انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر چاہے کہ میں اکیلے زندگی گزار دوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اکیلے زندگی گزارے۔ ہم میں سے ہر انسان چاہے کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، یک وقت کا وزیر اعظم ہو، ہم میں سے ہر بندہ ایک نہیں ہزاروں کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ لباس پہن رکھا ہے، اب میں لباس پہننے کا محتاج تھا، اب اگر اس پہ ذرا نگاہ تو دوڑاؤ کہ بیج کہاں سے آیا تھا اور رجے حل کہاں پہ چلائے گئے تھے، اس کو سیراب کس نے کیا تھا، وہاں سے چنوائی کس نے کی تھی، اس کا دھاگا کس
کس نے بنایا تھا، یہ کپڑا کیسے بنا، یہ رنگ کس نے چڑھایا، پھر اس کے بازار میں کیسے آیا، بازار سے خریدا گیا، اس کے بعد درزی کے پاس گیا، درزی نے میرے وجود کا سانچہ لے کر ایک لباس بنایا، لباس پہنا تو اس کا کام کیا ہے کہ انسان کو گرمی سردی سے بچائے، اور اگر انسان کے بدن پہ عیب ہے تو اس عیب کو بھی چھپا دے اور اس کو عیب کو بھی حسین بنا کے پیش کر دے۔ تو ایک اشرف المخلوقات ہزاروں کا محتاج ہے، لیکن جو ادنا تھی وہ کسی کی محتاج، یہ حیثیت انسان کی ہزاروں کا محتاج ہے۔ پروردگار ہم جب محتاج ہیں تو ہمیں اختیار دے دے، ہم کوئی اصول بنا لیتے ہیں اور اپنے اصول سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو انسان ہے نا، تو قانون بنائے گا، آج بنائے گا کل توڑے گا، اس لیے کہ تجھے آج تک کا پتہ ہے کہ فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، لیکن جو کل آنے والی ہے اس کا نہ تو فائدہ جانتا ہے نہ تو نقصان جانتا ہے، لہذا تو آج کے لیے قانون بنا سکتا ہے جو تیرے لیے مفید ہو، کل کے لیے تیرے لیے یہی نقصان دہ ہوگا، پھر اس کو منسوخ کرے گا، نیا قانون بنائے گا۔ لہذا تجھے تیرے لیے قانون کوئی وہ بنائے کہ جو تیرے دنیا کی ضرورت کو بھی جانتا ہو، تیری آخرت کی ضرورت کو بھی جانتا ہو۔ لہذا میں تیرے لیے قانون بناؤں گا، ہزاروں سال پہ محیط یہ دنیا گزر جائے گی، میرے قانون سے نقص نہیں نکال سکے گی۔ اللہ نے وہ قانون بنایا اور قانون کا نام رکھا دین، قانون کا نام دین رکھا۔ اگر عام قانون ہو تو اس کو قانون کہا جاتا ہے، اور جب ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہو، شریعت کے ساتھ، تو اس کو قانون دین بنا دیا۔ پروردگار یہ دین بنا دینا، قانون بنا دینا کافی ہے۔ اگر اللہ قانون بنا دیتا وہیں پہ اور ہم تک نہ پہنچاتا تو ہمیں اس قانون کا فائدہ کیا تھا؟ ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، تجھے مس نہیں کر سکتے، تیرے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ہم اتنے گھٹیا اور کثیف ہیں کہ تیرے تک ہماری وہ رسائی ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھبرا نہیں، اگر میں نے بنایا ہے تو میں پہنچانا بھی جانتا ہوں۔ میرا قانون وہ ہے قیامت تک رہے گا، اس سے عیب نہیں نکلے گا، اور جس کے ذریعے قانون پہنچاؤں گا اس کو بھی ایسا پاک و منزہ بناؤں گا، قیامت تک دنیا بدلتی رہی، میرے مصطفیٰ کے کردار سے عیب نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے قرآن سے، میرے دین سے عیب نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر ضرورت ہے کہ جیسا بے عیب دین ہو ویسا بے عیب مبلغ ہو۔ اللہ نے مبلغ ویسا بھیج دیا بے عیب۔ کیسا بے عیب ہے؟ پہلے دن سے دین کا پیغام نہیں پہنچایا، 40 سال تک اپنے نبی سے کوئی کار نبوت نہیں لیا، اجازت ہی نہیں دی کہ تم اعلان کرو کہ میں نبی ہوں۔ 40 سال کے بعد جب حکم ہوا کہ میرا نبی اب اعلان کرو میں نبی ہوں، حضرت نے اعلان کر دیا کوہ ابو قبیس پر۔ جب حضرت نے اعلان کیا تو ایک مشرک نے اٹھ کے اور 40 سال میں ایسا کردار پیش کیا کہ اکثر لوگ پیغمبر کے نام سے واقف نہیں تھے۔ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام سے واقف نہیں ہے۔ آپ کے شہروں میں ایسا ہے، ہمارے دیہاتوں میں ایسا ہے، نام تھا محمد علی، کسی نے بول دیا مٹھو، اب وہ سارا مٹھو ایسا مشہور ہوا کہ محمد علی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر محمد علی پوچھتے رہیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں کون ہے محمد علی، ہمارے محلت میں تو کوئی محمد علی نہیں ہے، لیکن جب وہ مٹھو کا نام ہے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہی عالم میرے نبی کا تھا، بچپن میں نام تھا محمد، لیکن جب شعور سنبھالا، مکہ کی گلیوں میں چلنا چاہا اور مکہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا، ایسا کردار پیش کیا ہے کہ ہر مشرک میرے نبی کو یا امین کہتا تھا یا صادق کہتا تھا۔ اور یہ امین و صادق اتنا مشہور ہو گیا
کہ اب کوئی محمد کے نام سے واقف نہیں ہے، جو بھی کہتا ہے وہ امین آ رہا ہے، وہ صادق آ رہا ہے۔ ان دو لفظوں سے میرا نبی مشہور ہو گیا۔ گویا اللہ کے اس کام میں نے پہلے کہا تھا قرآن یہ غور و فکر کی کتاب ہے، کیا اس میں اللہ کوئی پیغام دینا چاہتا ہے یا ویسے ہی بیان کر دیا ہے؟ اس میں پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے کہ 40 سال پہلے تم کام کر کے دکھاؤ اور 40 سال کے بعد تم نبوت کا اعلان کرو۔ جب اعلان نبوت کرو تو کسی میں یہ جرت نہ ہو کہ کوئی کہہ سکے کہ اے پسر عبداللہ کل تک تو کرتا کرتا رہا، آج تو نبی بن گیا ہے۔ نہیں، جب میرے نبی سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس نبوت کا معجزہ کیا ہے تو سورہ یونس آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری جوانی تم میں گزر گئی، ابھی مجھ سے معجزہ مانگتے ہو، بتاؤ میری جوانی میں کوئی ایک چھوٹی سی لغزش ایسی بتاؤ، میں نبوت سے دستبردار ہو جاؤ۔ یعنی پہلے نبوت کا کام ثابت کر کے دکھاؤ کہ نبی ایسا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا نبی نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ میں تمہارا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ قرآن کون سی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی عیب نہ نکالا جا سکا، اور اس کا مدرس و مبلغ و معلم اللہ نے اس نبی کو قرار دیا کہ جس کے دامن پر کسی چھوٹی سی غلطی کا داغ نہیں پایا جاتا، اور یہ خوش نصیب آپ ہیں کہ جن کے مکتب میں تمہارا نبی جیسا پیدا ہوا تھا ویسے عصمت کی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی کو ایسا معصوم نہیں مانتے، لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ جیسا معصوم پہ پیدا ہوا ویسا معصوم دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اب اس نبی نے وہ بے عیب کتاب ہم تک پہنچا دی، اور پہنچانے میں واسطہ اور وسیلہ ہے حضرت جبرائیل۔ وہ وہاں سے لاتا ہے، نبی کے قلب مبارک پہ اتارتا ہے۔ آج تک کسی نے جبرائیل کے بارے کہا کہ وہ ان پڑھ تھا، یا آج تک کسی نے جبرائیل کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی وہ آدم کے زمانہ میں، نوح کے زمانہ میں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لوح محفوظ سے قرآن لیا وہ بھی پاک و پاکیزہ، بے عیب، لا ریب، اور قرآن کی پہلی لفظ بھی یہی کہتی ہیں ھدی للمتقین، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جبرائیل جو وہاں سے لا رہا تھا اس کی زندگی بھی ساری لا ریب، اس میں کوئی ریب نہیں۔ تو پھر اصول تو یہ ہے نا کہ جتنی عصمت کا مالک جبرائیل ہے، کم از کم اتنی ہی عصمت کا مالک میرے محمد کو سمجھو تو صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے، یہاں غلطیاں ہرگز نہیں ہیں۔ اب نبی نے 11 سن ہجری تک پہنچایا ہم تک دین۔ 11 ہجری کو میرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ دین لاوارث ہو گیا؟ نہیں، یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے ایک زنجیر کی کڑی کی طرح کہ وہاں سے لا ریب کتاب اتری، لا ریب لایا، لا ریب پر اتری۔ اب حق بنتا ہے کہ جیسی یہ کتاب لا ریب ہے، جیسا یہ دین لا ریب ہے، مصطفیٰ کے جانے کے بعد اس دین کا محافظ بھی ویسا ہی لا ریب ہونا چاہیے۔ اور وہ لا ریب مسند پیغمبر پہ بیٹھا جس میں پہلا مقام علی مرتضیٰ کا ہے، اور حضرت نے فرمایا نام لے کے بتایا کہ میرا پہلا جانشین فلاں ہوگا، دوسرا فلاں، تیسرا فلاں، چوتھا فلاں، پانچواں فلاں، 12 کے نام بتا دیے، اور فرمایا کہ آخر میں جملہ کہہ دیا کہ جب تک میرے خلفاء میں سے، میری ذریت میں سے کوئی ایک فرد کائنات میں ہوگا یہ کائنات باقی رہے گی، اور جب میری ذریت کا آخری فرد دنیا سے چلا جائے گا کائنات کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے پیدا بھی ہمارے صدقہ میں کیا ہے اور باقی بھی ہمارے صدقہ میں رکھا ہے۔ یہ پہلے جانشین اور پہلے محافظ دین جس نے حفاظت کی، اس کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ محافظ کہاں پہ مقرر ہوا؟
یہ مدینہ میں نہیں ہے، یہ مکہ میں ہوا۔ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تھا نا تو اس پہلی تبلیغ میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ناصر و مددگار بنے۔ امیر المومنین اٹھے، 10 سال کا سن تھا، اٹھے، وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر و مددگار ہوں، اگرچہ میرے ہاتھ کمزور ہیں، 10 سال کا سن ہے نا، میرے ہاتھ کمزور ہیں، میری پنڈلیوں میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایسے رہوں گا جیسے وجود کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ یا علی، وجود کے ساتھ سایہ۔ اس وقت پیغمبر کی ایج ہے 40 سال، امیر المومنین کی ہے 10 سال۔ اتفاق یہ ہے کہ پیغمبر کی ایج بھی مکمل 63 سال ہے اور میرے علی کی زندگی مبارک بھی 63 سال ہے۔ اب علی مرتضیٰ کی زندگی اس وقت 10 سال ہے اور پہلے دن وعدہ کر دیا اور اس کا تانا بھی دیا ابو لہب اور ابو جہل نے جاتے ہوئے، لو ابو طالب تجھے مبارک ہو، تیرا بھتیجا وزیر اعظم بن گیا ہے اور تیرا بیٹا جو ہے وہ اس کا خلیفہ بن گیا ہے۔ یہ تانا دے کے گیا تھا۔ امیر المومنین نے وعدہ کیسا نبھایا؟ کہا کہ نا میں مکہ میں آپ کی زندگی کے ساتھ ایسے رہوں گا جیسے وجود کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ کیسا نبھایا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوتا بھی پیغمبر کے ساتھ تھا اور پیغمبر اسلام نے میری ایسی تربیت کی جیسے بچوں کی جاتی ہے، حتیٰ کہ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں یہ پرندے اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو غذا کھلاتے ہیں، میرے نبی نے مجھے علم کی غذا ایسے سکھائی جیسا پرندہ اپنے بچے کو چوک چلاتا ہے۔ یا علی، اب حضرت امیر المومنین ساتھ ساتھ ہیں۔ اب محافظ ہے کون؟ علی مرتضیٰ۔ کس کا؟ آپ کے اور میرے نبی کا۔ کبھی کسی محافظ کو بغیر ہتھیار کے بھی دیکھا ہے کہ وہ محافظ اور بغیر ہتھیار کے ہو؟ ہر زمانے میں اس زمانے کے ہتھیار کے مطابق محافظ ہتھیار ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو مکہ میں 13 سال زندگی گزاری پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کے بعد، اور 13 سال علی مرتضیٰ پیغمبر کے ساتھ رہے۔ دنیا کی کوئی تاریخ دکھائے کہ ان 13 سالوں میں علی کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی؟ ان 13 سالوں میں کوئی تلوار علی کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہے محافظ بغیر ہتھیار کے۔ اور پھر یہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور بتائیں کہ ان 13 سالوں میں کسی نے پیغمبر پر تجاوز کیا ہو اور پیغمبر کو کوئی زخم لگا ہو؟ یہ بھیجتے تھے مشرکین اپنے بچوں کو، جاؤ جا کے محمد ہم لڑیں گے تو ابو طالب سامنے آ جائے گا۔ جب بچے جائیں گے تو بچوں کو کون کچھ کہے گا؟ حضرت نے بھی کہا جاؤ علی مرتضیٰ تم میرے محمد کی حفاظت کرو۔ اب علی مرتضیٰ جا رہے ہیں حفاظت کے لیے، ادھر سے مشرکین کے بچے پتھر مارتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پتھر کے آنے کی رفتار کچھ اور ہوتی تھی، جانے کی رفتار وہی پتھر جو آتا تھا، وہی پتھر جہاں سے آیا وہیں پھینکا، لیکن آنے کی رفتار کچھ اور ہے، جانے کی رفتار کچھ اور ہے۔ حتیٰ کہ علی مرتضیٰ مکہ میں مشہور ہو گئے کہ ابو طالب کا بیٹا وہ علی جس نے ہمارے بچوں کو لولا اور لنگڑا بنا دیا ہے، صرف انہی پتھروں کے ساتھ۔ یہ 13 سال پیغمبر کے ساتھ محافظ پیغمبر کی زندگی گزر گئی، اور اس کے بعد ہجرت ہو گئی۔ 11 سال میرے نبی نے مدینہ میں گزارے۔ اب علی مرتضیٰ کو تلوار اٹھانے کی اجازت ملی اور پہلی مرتبہ بدر میں تلوار اٹھائی۔ بدر کی جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے علی مرتضیٰ کی تلوار نے۔ 70 مشرک اس پہلی جنگ میں مارے گئے اور ان 70 میں سے 35 تنہا علی نے مارے اور باقی میں علی کا حصہ ہے۔ علی نے ایسی شجاعت دکھائی کہ فرشتے بھی علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں،
فرشتے قصیدہ پڑھتے ہیں، جنگ احد جا کے دیکھے منظر آج بھی موجود ہے، اور یہ قسمت بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ جو مقام علی سے منسوب تھا اسی کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جس کو میں زندہ رکھوں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں پہ علی مرتضیٰ زخمی حالت میں پیغمبر کو اپنے پہلو پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر، اپنی کلائی ٹوٹی ہوئی تھی اور علی مرتضیٰ اٹھا کر ایک ہاتھ سے پیغمبر کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہوئے پیغمبر کو پہاڑ پہ لے کے گئے۔ اس میدان میں بھی ایسا علی نے جوہر دکھایا کہ جب علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا یا علی سارے چھوڑ گئے تھے تو کیوں نہیں گیا، تو علی مرتضیٰ نے بڑا عجیب سا جملہ کہہ دیا جو آپ کے لیے قابل غور اور قابل فکر ہے۔ حضرت نے فرمایا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے پھر سے واپس پلٹ جاتا۔ حتیٰ کہ علی مرتضیٰ کا اسی قصیدہ، اسی جنگ میں قصیدہ پڑھا گیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے اور جوان ہے تو علی ہے۔ 40 سال تک 11 سال پیغمبر کی زندگی میں علی تلوار سے لڑے اور باقی 29 سال پیغمبر کی رحلت کے بعد، اس میں بھی کئی جنگیں لڑے، لیکن تاریخ کا کوئی مورخ کوئی تاریخ دکھائے کہ علی کی تلوار میں کوئی فرق آیا ہو کہ جوانی کی چھلکار کچھ اور تھی، بڑھاپے بھی کچھ اور تھی۔ جو بڑھاپے میں تھی وہی جوانی میں تھی، جو جوانی میں تھی وہی بڑھاپے میں ہے۔ اب 40 سال تک علی لڑے، 29 سال اکیلے اور 11 سال پیغمبر کے ساتھ مل کر۔ 40 ہجری میں پیغمبر علی مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کتنا سن ہے؟ 1444۔ 40 درمیان سے نکالنے، باقی کتنے ہیں؟ 1404 سال۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال علی کی ذات جنگ لڑتی رہی، اب 1404 سال سے علی کے فضائل جنگ لڑ رہے ہیں۔ نہ علی کی ذات پہ کو غالب آیا، نہ علی کی فضیلت پہ کو غالب آیا۔ یا علی، ہر میدان کو جیتا علی کی ذات نے، اور آج بھی جس میدان میں جس مناظرے میں بیٹھ کر علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کریں، ملت اسلامیہ میں سے کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ علی کی فضیلت کا مقابلہ کر سکے، چاہے کسی کو ساتھ لے آئے۔ ہر ایک مانتا ہے کہ علی فضائل میں باکمال ہے۔ ہر مقام پر علی کی ذات نے جیتا اور ہر میدان میں اب علی کے فضائل جیت رہے ہیں۔ کون ہے علی؟ علی مرتضیٰ وہ ہے کہ اگر اسلام کو ویسے تو کہا جاتا ہے 74 فرقے 73 فرقے، لیکن اب تو یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ نہ جانے شیعوں میں کتنی شاخیں بن گئی، اہل سنت میں کتنی بن گئی، پیرا بریلویوں میں کتنی بنی، دیوبندیوں میں کتنی بنی، اہل حدیث میں کتنی بن گئی، بہت ساری آخری شاخیں بنی ہیں، لیکن ہمارا 72 73 74 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کو اگر تقسیم کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور باقی سارے حصے ان 3 سے آگے شاخیں نکلتی ہیں۔ 3 حصوں میں اسلام کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مسلمان، اہل سنت مسلمان، صوفی مسلمان۔ صوفی یعنی یہ درباروں والے پیر فقیر، 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ شیعہ کون ہے؟ جو علی کو پہلا امام مانے۔ سنی کون ہے؟ جو علی کو چوتھا خلیفہ مانے۔ اور صوفی کون ہے؟ جو علی کو سید الاولیاء مانے۔ تو اب اسلام 3 حصوں میں ہے، یا شیعہ ہو سکتا ہے، یا سنی ہو سکتا ہے، یا صوفی ہو سکتا ہے۔ چوتھا فرقہ اسلام میں نہیں ہے، اور یہ تینوں فرقے وہ ہیں جن میں علی پایا جاتا ہے۔ ان تینوں فرقوں میں علی پایا جاتا ہے، اور چوتھا کوئی فرقہ ہے نہیں۔
اب جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس عنوان سے کہ علی میرا پہلا امام ہے وہ بھی مسلمان، جس کے دل میں محبت ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ علی میرا چوتھا خلیفہ راشد ہے وہ بھی سنی لیکن مسلمان، جو علی کو سید الاولیاء مانے کہ ولیوں کا سید و سردار علی ہے وہ بھی صوفی لیکن مسلمان، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ بتائے کہ وہ کون سا مسلمان ہے۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ بتائے کہ اس کا ان تینوں سے تعلق نہیں ہے، نہ وہ شیعہ مسلمان ہے، نہ وہ سنی مسلمان ہے، نہ وہ صوفی مسلمان ہے، ذرا وہ تو بتائے کہ اس کا تعلق کون سے مسلمان کے ساتھ ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں محبت ہے علی کے ساتھ، علی خلیفہ راشد ہے، لیکن یہ دوغلی سیاست چلتی ہے، علی سے بھی محبت ہے، علی کے قاتل سے بھی محبت ہے۔ لہذا جو بندہ علی کے خلاف بولتا ہو وہ بتائے کہ اس کا تعلق کس مسلمان فرقے کے ساتھ ہے، لا محالہ کہنا پڑے گا نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ صوفی ہے، اور چوتھا ہماری نظر میں ہے کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا حدیث مبارک، یا علی انت خیر البشر ومن یعنی تو خیر بشر ہے، تو بشارت یعنی بشر کا سید و سردار ہے، اور جو تیری فضیلت کا انکار کرے فقد کفر، اس نے میری حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حالت کفر کو اختیار کیا ہے۔ تو پتہ چلا جس کے دل میں علی کی محبت ہو، چاہے پہلا سمجھ کر، چاہے چوتھا سمجھ کر، یا سید الاولیاء سمجھ کر، وہ ہے علی والا اور مسلمان، اور جو علی کے خلاف بولے اس کا تعلق اس اسلام سے نہیں، نہ جانے کسی اور اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ علی مرتضیٰ ان کی عصمت مسلم شدہ، چھوٹا سا اشارہ کروں گا، ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، کسی دربار میں ایک مجرم کو لایا جاتا ہے، سرکار اس نے یہ غلطی کی ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو کوڑے مارو، اور وہ کوڑے مارنے کے لیے جلاد آگے بڑھا، جلاد بھی وہ مجرم بھی بڑا پاورفل تھا، اس نے آتے ہوئے کو دیکھا اور روک دیا، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ کہا کہ میرے حاکم نے حکم دیا ہے کوڑے مارنے کے لیے، کہا کہ اپنے حاکم سے کہو کہ جس نے آج سے پہلے یہ کبھی نہ پیا ہو وہ مجھے کوڑے مارے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سارا دربار پریشان کہ شرط انوکھی ہے، جس نے خود یہ کام غلط نہ کیا ہو وہ کوڑے مارے۔ اب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد غلطی نہیں ہوئی، مان لیتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ غلطی نہیں ہوئی تھی، اور جس نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہو اس کے پہلے 40 کہاں گزرے تھے؟ آج توبہ ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، سارا کچھ ہو گیا، وہ نام اعمال صاف کر دیا اللہ نے کلمے کے عوض میں، اور یہ حقیقت ہے کہ آج کوئی کافر کلمہ پڑھ لے اور اس کی 60 سال عمر ہو اور آج اس نے کلمہ پڑھا، میرا نبی فرماتا ہے کہ آج تک کے سارے صرف اس عوض میں کہ زبان سے محمد الرسول اللہ نکلا ہے، اللہ نے 60 سال کی غلطیاں معاف کر دی۔ اچھا، تو اگر پہلے کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، یا آج کی مثال لے لیں، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور بعد میں ہم نے منت سماجت کر کے اس سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا، عدالت نے بری کر دیا، تو کیا آج کے بعد اس کو قاتل نہیں کہا جائے گا؟ گناہ کوئی نہیں ہے، گناہ ختم ہو گیا، وارث نے معاف کر دیا، عدالت نے معاف کر دیا، کوئی سزا نہیں ہے، آخرت میں اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن کیا قتل کا داغ دامن سے دھل گیا؟
جب تک زندہ رہے گا قاتل کہلاتا رہے گا۔ اب مجرم نے کہہ دیا کہ جس نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کیا ہو وہ مجھے کوڑے مارے۔ اب ہر ایک نے دل میں سوچا کہ جب سے کلمہ پڑھا تب سے تو ہمارا دامن پاک ہے، لیکن پہلے کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اب ہم میں سے کون اٹھے کوڑا سنبھالے اور اس کو کوڑا مارے؟ تو کسی نے آ کے عرض کر دی کہ سرکار اگر چاہتے ہیں کہ اس مجرم کو واقعی سزا ملے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، علی مرتضیٰ کا دروازہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ یا علی، اب چل کے آئے علی کے دروازے پر۔ یہ چل کے آنا پریکٹیکل طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے نہیں اور علی کے کردار میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ اب کیا علی نے کوڑے مارے؟ ہرگز نہیں۔ امیر المومنین چلے، کہا چلو میں آ رہا ہوں۔ جب چلے تو پھر اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو ساتھ لے کے چلے۔ دربار میں جا کے کہا بیٹا حسن تم اس کو کوڑے مارو۔ یا علی، دربار والوں کا مطالبہ تھا آپ کوڑے ماریں، آپ نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا ہے کہ وہ کوڑے مارے۔ حضرت یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں مارے کہ یہ میرے دروازے تک آ کر مہر تصدیق لگا رہے ہیں کہ میرا کردار وہ نہیں ہے جو ان کا ہے، بلکہ میرا کردار وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا کردار تھا، اور میں اپنے حسن سے کوڑے لگوا کر مروا کر یہ تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ جو کردار مصطفیٰ کا تھا وہ علی مرتضیٰ کا ہے، اور جو علی مرتضیٰ کا ہے وہ حسن مجتبیٰ کا ہے۔ یہ پریکٹیکل طور پر علی نے تاریخ میں لکھوا دیا۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے نا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ میں 12 بنا کے جا رہا ہوں۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے، ان کا درمیان والا بھی محمد نظر آتے ہیں۔ کلنا محمد، ہم سب کو دیکھیں، شکل و صورت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم کردار میں سب ایک ہیں۔ جو پہلے کا ہے آخری کا وہی ہے۔ اب میں اس مقام پہ ایک جملہ اشارے سے کہتا چلوں، اگر کسی کے ہاں 5-6 امام ہونا، کسی کے ہاں 2-4 امام ہوں، ان کو چاروں کو ملائیں تو ہر ایک کا نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے 12 کو بٹھائیں تو ایک نظر آتے ہیں۔ یا علی، بس میرے دوستو، جتنا مقام بلند ہو اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت امتحان کے ذریعے سے پہچانتا ہے کہ کون کس مقام پہ فائز ہے۔ 2 امام ہیں جو ہمیشہ ایک جملے پہ روتے رہے، 2 امام ہمیشہ ایک جملے پہ روتے رہے۔ کل 28 سفر کا دن گزرا اور یہی حسن مجتبیٰ ہمیشہ ایک جملے پہ روتے رہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مدینہ کی گلیوں کے لیے شارٹ کٹ تھا اور دوسرا ذرا طولانی تھا، لیکن بعد از پیغمبر ایک سانحہ ہوا زہرا کے دروازے پر، اور اس کے بعد حسن مرتضیٰ نے کبھی وہ مدینہ کی گلیوں والا دروازہ استعمال نہیں کیا۔ جب بھی آتے ہیں اوپر سے گھوم کے آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا یہ راستہ شارٹ تھا، ادھر سے کیوں نہیں آئے؟ حضرت نے سوال کیا کہ اگر کوئی بند گلی ہو اور تیری نگاہوں کے سامنے تیری ماں کو تماچے مارے جائیں تو کیا کبھی اس گلی سے گزرنا پسند کرے گا؟ اس نے عرض کی مولا جب بھی میری گلی پہ نگاہ پڑے گی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم جائے گا۔ حضرت نے فرمایا بس یہی مقام ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر میری ماں پہ ظلم ہوا تھا۔ جب بھی میں اس گلی کو دیکھتا ہوں وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے وہ گویا کہ گزر جاتا ہے اور میں وہ منظر دیکھ کے روتا رہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا سن چھوٹا تھا، لوگ میری ماں پہ ظلم کر رہے تھے،
میں اور حسن ہر ایک کو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ تم میں کوئی ہے جو میری ماں زہرا کا تحفظ کرے. کوئی بھی نہ تھا جو اماں زہرا کو بچانے والا ہو. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا میری ماں زہرا کے ہاتھوں پہ اتنے تازی آنے لگے کہ علی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. اور علی مرتضیٰ تو اتنے گرویدہ تھے ان سے فاطمہ تو زہرا کے کہ جب فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی ہے نا, اور کسی نے پوچھا تھا مولا حسن سے کہ مولا ذرا بتائیے کہ یہ آپ کی ماں کی شہادت کی وجہ کیا تھی, کیا باطن میں محسن کا شہید ہو جانا؟ حضرت نے فرمایا نہیں. جب دروازے کو آگ لگی تھی نا اور دروازے کی وہ میخ جل کر لکڑی سے باہر آ گئی تھی, آنے والوں نے دھکا دیا تھا اور وہ میخ میری ماں کے سر مبارک میں لگی اور اسی کی وجہ سے میری ماں زہرا کی شہادت واقع ہوئی. اور اس مقام پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میری ماں پر یہ ظلم ہوا ہے نا, وہ اتنی صابرہ تھی کہ اس نے علی سے اپنے ان زخموں کو چھپانے کی کوشش کی اور اپنے سر پہ پٹی باندھ کے رکھا کرتی تھی کہ کہیں علی کی نظر نہ پڑ جائے. لیکن جب غسل دینے کی نوبت آئی اور بطول کے سر سے علی نے پٹی کو کھولا اور اس زخم پہ علی کی نگاہ پڑی, علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہا بطول اتنا بڑا ظلم اور تو نے مجھ سے چھپا کے رکھا اس لیے کہ کہیں علی مرتضیٰ دل برداشتہ نہ ہو جائے. بس آخری جملہ جب زہرا کو لحد کے حوالے کر دیا اور علی مرتضیٰ کے آ کے سوئے بطول کے حجرہ میں, تنہا علی بستر پہ سوئے ہوئے تھے. جب رات ڈھلی ایک چھوٹی سی بچی ایک سیاہ چادر میں لپٹ کر مصلی بطول پہ آ کے نماز تہجد پڑھ رہی تھی. علی نے کروٹ بدلی, بیٹی پہ نگاہ پڑی, علی کی چیخ نکل گئی. میں کہتا ہوں یا علی, اگر ہماری بیٹی پردے میں ہو اور مصلی پہ کھڑی ہو ہماری روح خوش ہو جاتی ہے. آپ زینب کو دیکھ کر پریشان کیوں ہوئے؟ علی فرماتے ہیں کہ آج کا یہ منظر اور شام غریبہ کا وہ منظر میری نگاہوں سے گھوم رہا ہے. آج ماں کا حجرہ, ماں کی چادر, ماں کے مصلی پہ کھڑے ہو کر علی کی نگرانی میں میری زینب نماز تہجد پڑھ رہی ہے. لیکن شام غریبہ وہ مقام ہوگا جو سر پہ چادر نہیں ہوگی, لاشوں کا انبار ہوگا اور میری بیٹی وہاں پہ نماز شب پڑھتے ہوئے دعا کرے گی پروردگار تقبل منا حاصل قربان, خدایا میری یہ قربانی قبول کر لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آنکھیں صاف کریں اور خاندان تطہیر پر بلند تر صلوات. بہترین ذاکر ہیں جناب ذاکر ابوذر خان بلوچ نوتک آف بکر. وہ زیب منبر ہوں گے اور ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. بلند تر صلوات.